حسین نے خط لکھا، من حسین ابن علی ابن ابی طالب الی رجل فقیہ حبیب بن مظاہر. یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک دین کو سمجھنے والے رجل فقیہ حبیب بن مظاہر کے نام. اس خط کا متن بھی میرے ذہن میں کچھ سناتا ہوں آپ کو. فرمایا یا حبیب انت ذو غیرت و شیمت، اے حبیب تم بڑے غیرت والے ہو. یعنی حسین کہنا چاہتے تھے کہ حبیب ویسے تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا، لیکن علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. فلا تبخل بنفسک علینا، اے حبیب مجھے امید یہی ہے کہ تم ہماری مدد کرنے میں کوئی بخل نہیں کرو گے. اجازی کا رسول اللہ یوم القیامہ، میں تمہیں اپنے نانا سے اجر دلاؤں گا قیامت میں. یہ خط پڑھا حبیب نے. حالات بڑے سخت ہیں کوفہ کے. زوجہ نے کہا کیا ارادہ ہے حبیب؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں، کیا کروں. ایک مرتبہ تحش میں آ کر غضب کے عالم میں آ کے کہا اے حبیب تحفے تم پر، آج یہ وقت آ گیا کہ فاطمہ کا بیٹا تمہیں بلائے گا اور تم سوچو گے کہ جانا ہے یا نہیں جانا. کہا نہیں میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ مولا حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ یہ ممکن ہے کہ؟ اپنی سواری کا جانور تیار کیا. کوفہ کے حالات سخت ہیں. غلام کو بھیج دیا کہ تو اکیلا چلا جا، کوفہ کے باہر میرا انتظار کرنا، میں غیر معروف راستے سے رات میں پہنچوں گا. حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو غلام اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہہ رہا تھا اے میرے آقا کی سواری، اگر میرا آقا نہیں آیا نا تو فکر نہ کر، میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا سیدہ شباب اہل الجنہ حسین کی مدد کے لیے. حبیب نے سر پیٹ کر کہا کہ اے آقا حسین، یہ کون سی غربت کا وقت آپ پر آ گیا ہے مولا. کہ اب غلام بھی حسرت و تمنا کر رہے کاش ہم بھی پہنچ جائے فرزند رسول کی نصرت کے لیے. اللہ اکبر. عزیزوں حبیب پہنچے، جب کربلا پہنچے تو صدائیں بلند ہوئی تکبیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو شب جمعہ ہے، گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، اپنے آپ کو جوڑ لو کربلا سے. بین الحرمین کا ذرا سوچتے ہوئے، ایک طرف غازی کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم. کبھی غازی کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں، کبھی حسین کے حرم میں جا کے غازی کا برسہ دیں مولا. کبھی شب جمعہ نصیب ہو آپ کے حرم میں آپ کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ یا ابن فاطمہ زہرا. جب حسین کے لشکر سے تکبیریں بلند ہوئیں، بی بی زینب نے کہا اماں فضا یہ کیسی تکبیریں ہیں؟ کہ آقا کے بچپن کا دوست حبیب آ چکا. اونو محمد کو بھیجا، اونو محمد آئے کہ اے مام حبیب، ہماری ماں نے آپ کو سلام کہا ہے. حبیب گر پڑے کربلا میں، خاک اٹھا کر اپنے سر پر رکھی، کہا اللہ کا پروردگار سید ذاتیوں پہ یہ کیا وقت آ گیا کہ وہ ہم جیسے غلام زادوں کو سلام کہلوائیں گے. اللہ اکبر. یہ ہیں حبیب نے مظاہر جو پہنچے تھے. خود نماز ظہر سے پہلے حبیب کی شہادت ہے. عاشور کے دن ظہر سے پہلے حبیب نے جا کے کہا تھا کہ ہم میرے آقا نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم سب نماز پڑھیں گے آقا کے پیچھے، جنگ روک دو. سامنے سے گستاخانہ جواب ملا. کہا حسین کیا نماز پڑھیں گے؟ حسین کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ حبیب سے برداشت نہیں ہوا. کہا آقا بس مجھے اجازت دیں میں ان لعینوں پر حملہ کروں، اب نماز آپ کے نانا رسول اللہ کے پیچھے جنت میں پڑھوں گا. حبیب ظہر سے پہلے شہید ہو گئے. ظہر عاشورہ سے پہلے حبیب شہید ہو گئے. ان سے پہلے مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے. مسلم ابن اوسجہ وہ بھی کوفہ کے رہنے والے نا، تو حبیب ان کے لاشے پہ پہنچے تھے. مسلم اور حبیب دوست ہیں. مسلم کے لاشے پہ پہنچے تھے، ابھی بھی کچھ رمق باقی تھی. تو حبیب کہتے ہیں اے مسلم، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں تمہارے بعد زندہ رہوں گا زیادہ تو میں کہتا کہ کوئی تفصیلی وصیت کرو، لیکن تم تو جانتے ہو تمہارے بعد میں تمہارے پیچھے پیچھے آنے والا ہوں، لیکن حکم شرعی ہے کہ جاتے ہوئے وصیت کر جاؤ، تو اگر کوئی دل میں خیال ہے کچھ ہے وصیت تو کہہ دو مجھے. تو مسلم بن اوسجہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اور مولا حسین کی طرف اشارہ کیا کہ اوسی کا بہذا الامام. دیکھو مرتے مر جانا، حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، میری وصیت ہے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. یہ ابھی باتیں کر رہے تھے حبیب اور مسلم کہ مسلم کے خیمے سے ایک چھوٹا بچہ باہر نکلا. اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار کربلا کی زمین پر خط کھینچتی جا رہی تھی. مولا حسین آگے بڑھے، بچے کو تھام لیا مولا نے. کہا یہ بچہ کیوں مقتل کی طرف جا رہا ہے؟ کہا مولا
میں اس مسلم کا بیٹا ہوں جن کا لاشا آپ کے قدموں میں ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت۔ حسین نے کہا نہیں، تیرے باپ کی قربانی بہت ہے اور تو ابھی بہت چھوٹا ہے، جب تک ولی کی اجازت نہ ہو تو مقتل میں جا نہیں سکتا۔ خیمے کے در سے آواز آئی، زوجہ مسلم کی، بیوہ کی آواز آئی، آقا بیوہ کا ہدیہ ہے، رد نہ کیجئے گا، ہدیہ قبول کرنا مسلم ابن حسین کا۔ یہ حسین کے اصحاب ہیں۔ دیکھو وقت تمام ہو گیا، لیکن مجھے اصحاب حسین کا کچھ ذکر کر لینے دو، آج ہی تو ہے، لیکن حق بنتا ہے کہ ایک پورا دن میں اصحاب حسین کا ذکر کروں۔ کل سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ حسین کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے وہب کلبی، عیسائی تھے، 17 دن پہلے ازدواج ہوا ہے۔ حسین ایک مقام پر، مقام قادسیہ پہ رکے تھے، دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، مولا گئے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی، میں آرام آرام سے پڑھوں گا، جب جیسے جیسے دل آتا جائے روتے رہنا۔ بوڑھی عورت ہے، پتہ چلا عیسائی ہے۔ کہا اے خاتون تو اکیلی ہے یہاں پر؟ کہا نہیں، میرا بیٹا گیا ہے، پانی لینے کے لیے گیا ہے، یہاں پانی نہیں ہے، وہ دور پانی لینے گیا ہے۔ اب عبداللہ حسین نے قدموں سے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ نکلا۔ کہا جب تیرا بیٹا آئے نا، اس سے کہنا کہ اس پانی سے استفادہ کر لے، اور اس سے کہنا کہ مسلمانوں کے رسول کا نواسہ آیا تھا یہاں پر، اگر ہو سکے تو اس کی مدد کو پہنچ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب فضیلت ہے، عجب فضیلت ہے وہب کلبی کی ماں کی بھی، ان کی زوجہ کی بھی۔ فوراً اسلام قبول کیا، اور پھر جیسے ہی بیٹا آیا، بیٹے کو لے کے پہنچی مولا حسین کی خدمت میں، کہا آقا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب وہب کلبی گئے تھے نا جنگ کرنے کے لیے، تو ماں دیکھ رہی تھی، ہائے 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 ہائے، اور ماں بار بار داد شجاعت دیتی تھی اپنے بیٹے کو، بیٹا مولا حسین کی خاطر لڑنا، جم کے لڑنا، واپس نہ آنا۔ وہب کلبی کو انہوں نے جب زمین پہ گرایا نا، تو شمر ملون نے کہا کہ وہب کا سر کاٹ کے اس کی ماں کی طرف پھینک دو۔ تاریخ میں لکھا ہے یہ کہ وہب کا سر ماں کے سامنے کاٹا گیا اور ماں کی طرف اچھال کے پھینکا انہوں نے سر۔ وہب کی ماں آگے بڑھی، بچے کے سر کو گود میں لیا اور کہا اے وہب تیرا شکریہ، تو نے مجھے حسین کی ماں کے سامنے سرخرو کر دیا۔ یہ کہہ کر اس سر کو وہیں رکھا، کہ جو حسین کی خدمت میں صدقہ دے دیا وہ واپس نہیں لوں گے۔ ابھی وہب کی ماں وہاں تھی کہ ان یزیدیوں نے وہاں سے ایک تیر یا ایک نیزہ کہیں روایت میں وہ مارا وہب کی والدہ کو۔ کربلا کی خواتین میں پہلی شہیدہ وہب کی والدہ ہیں، وہب کی والدہ بھی وہیں شہید ہو گئی، وہیں شہید ہو گئی۔ اب ماں بھی شہید ہو گئی، بیٹا بھی مارا گیا، زوجہ وہب رہ گئی۔ تو وہ آئیں امام حسین کے خیمے میں، انہوں نے آ کر کہا کہ آقا میرا شوہر قربان ہو گیا آپ پر، ان کی والدہ بھی شہید ہو گئی، میں ایک درخواست کرنے آئی ہوں، کیونکہ ہم تو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی جانتا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم بعد میں خیموں کو لوٹنے کے لیے آئیں گے، تو یہ میری حرمت کو پامال نہ کریں، میری چادر کو نہ چھین کے جائیں۔ تو مجھے اتنا یقین ہے کہ زینب تو رسول کی نواسی ہے نا، ان کی چادر تو کوئی نہیں لے گا۔ کہاں ہیں رونے والے؟ بس یہ ایک فقرہ کافی ہے آج مسائل پر رونے کے لیے، سر پیٹنے کے لیے کافی ہے۔ ارے ایک عیسائی جو ابھی مسلمان ہوئی تھی، یہ جانتی تھی کہ زینب کی چادر کوئی نہیں چھین سکتا، زینب علی کی بیٹی ہے، زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، رسول کی نواسی ہے۔ کہا آقا مجھے اجازت دے میں شام کے وقت بی بی زینب کے خیمے میں چلی جاؤں تاکہ میرا پردہ محفوظ رہ جائے۔ حسین نے رو کر کہا اے زوجہ وہب، شام غریبہ آئے گی، زینب کی چادر چھین لے جا۔ زینب کی چادر بھی چھین لی جائے گی۔ دیکھو آج میں نے اصحاب حسینی میں سے بعض کا ذکر کر دیا، جتنے خلوص سے اور معنویت سے آپ بیٹھ کر یہ ذکر سن رہے ہیں، جو ایک عجب روحانیت کی کیفیت ہے یہاں پر، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے مختصر ایک لفظ میں 2 اصحاب کا اور ذکر کر لینے دو۔
ان میں سے ایک ہے جان، غلام حبشی، سیاہ فام ہے ابو ذر کے غلام تھے. ابو ذر نے اپنی شہادت کے بعد مولا علی کی خدمت میں یہ رہے. مولا علی کو ہدیہ کر دیا تھا انہیں. مولا علی سے امام حسن کے پاس آئے، امام حسن سے امام حسین کے پاس. عاشور کے دن مولا حسین نے کہا دیکھو جان، تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، لیکن ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے تو نہیں رکھا کرتے، تم جانتے ہو یہ بات. جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کیا، تم نے اپنا پورا حق ادا کر دیا. جان ہم تمہاری شفاعت کریں گے میدان محشر میں، تم نے پورا حق ادا کر دیا. کہ مولا ابھی تو اس خون کی وفا کا موقع آیا ہے مولا، آپ مجھے بھیج رہے ہیں مولا. کہ نہیں جان، ہم تمہیں مشکل وقت کے لیے کیوں رکھیں، جاؤ ہم نے آزاد کیا. کہ مولا میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ کیا میرا خون سیاہ ہے، میرا خون کمتر ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے. امام نے کہا نہیں جان یہ مسئلہ جاؤ. حجت تمام کرتے تھے مولا حسین کا، جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا، جاؤ. تو جان جب چلے، جان نے بھی بے پناہ جنگ کی. جان جب زمین پر گرے کہ مولا میرا آخری سلام، تو جان کے لاشے پر بھی حسین پہنچے. جیسے ہی سر گود میں رکھا نا، تو جان نے سر زمین پر رکھ دیا. کہ جان میں تیرا سر گود میں رکھنا چاہتا ہوں تو زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ آقا یہ غلام کا سر ہے اور یہ فاطمہ کے بچے کی گود ہے مولا. عجب کام کیا امام حسین نے. میں علی اکبر کے مصائب میں تمہیں سناؤں گا. مولا حسین جھکے، وہ کام، وہ فخر، وہ شرف جو اکبر کو دیا، وہی اپنے غلام جان کو دیا. فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا رخسار جان کے رخسار پر رکھا کہ اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگار تو جان کے چہرے کو نورانی بنا، تو جان کی خوشبو، تو جان کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے. اس لیے 11 محرم کو جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا تھا نا، تو فقط ایک لاشے سے خاص خوشبو آ رہی تھی، وہ جان کا لاشا تھا. اس وقت جانتے جان نے کیا کہا؟ کہا اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا. آج حسین کا رخسار میرے رخسار پر آ گیا، فاطمہ کے بیٹے کا رخسار، ان کا چہرہ میرے چہرے پر آ گیا. ایک اور صحابی ہیں جن کا ذکر بھی بڑا کم ہوتا ہے لیکن بڑے جلیل القدر ہیں، وہ ہے زہیر ابن قین. میمنہ کا سردار بنایا حبیب نے مظاہر کو، میسرہ کا سردار بنایا زہیر کو. زہیر کہتے ہیں، آج تھوڑی سی مجلس طولانی ہو گئی، شب جمعہ بھی تھی، کل سے پھر کوشش کروں گا کہ 50 سے 55 منٹ میں ختم کروں، لیکن اب تو دن وہ ہیں، شب 5 محرم ہو گئی ہے، رونے کے دن ہیں. زہیر قین یہ بعد میں امام حسین کے ساتھ ملے تھے نا، لیکن بڑے عظیم جلیل القدر صحابی ہیں. زہیر بھی وہ صحابی ہیں کہ جو نماز ظہر کے وقت آگے کھڑے ہوئے تھے، حسین تک تیر نہ پہنچنے پائے. جب زہیر شہید ہوئے نا، تو یہ خبر پہنچی، زوجہ زہیر تھی کوفہ میں، خبر پہنچی کہ زہیر مارے گئے، حسین بھی مارے گئے، سارا لشکر مار دیا گیا. زوجہ زہیر کا ایک غلام تھا، انہوں نے ایک کفن دیا، کہا دیکھ حسین تو رسول کا نواسا ہے، کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا حسین کو. سبحان اللہ. یہ شام غریبہ پر رونے کا یہی حق ہے، اس کیفیت میں جیسے شام غریبہ روتے ہو نا، اور شب 5 محرم شب جمعہ. آقا ہمارا دل کربلا پہنچا ہوا ہے، آقا ہمیں قبول فرما لیجئے گا. سبحان اللہ. یاد کے گریے کا صدقہ مجھے اتنی طاقت مل گئی کہ میں اتنے اصحاب کا ذکر آج کر سکوں. سبحان اللہ. مولا کا بڑا شکر ہے کہ دیکھ نواسے رسول کو کسی نے تو کفن دیا ہوگا، لیکن زہیر کا لاشا بے گور و کفن ہوگا. یہ کفن لے کر جا، یہ میرے آخری جملے آ گئے ہیں، بس بالکل تابع بیان نہیں رہی. یہ کفن دے دینا زہیر کو، پھر تو آزاد ہے، پھر تو چلے جانا. وہ غلام پہنچا کربلا، واپس پلٹ کر آیا، کفن لے کر آیا. زوجہ زہیر نے کہا تو کفن لے کر واپس آ گیا، تو نے زہیر کو کفن نہیں دیا؟ کہا بی بی مجھے بڑی شرم آئی، میں وہاں پہنچا تو حسین کا لاشا دے گو، میں زہیر کو کیسے کفن دیتا؟ حسین کے لاشے پر بھی کفن نہیں تھا. جب سوال کیا زوجہ نے کہ پھر حسین کو کفن کیوں نہ دیا، حسین کو دے دیتا. کبھی بھی حسین کا لاشا پہچانا نہ گیا،
سر کاٹ کر لو کے لہجہ پر بلند تھے. میں نہ پہچان سکا کون سا لاشا حسین کا تھا، کون سا لاشا اکبر کا تھا، کون سا شمع جمعہ آقا حسین کی بارگاہ میں چلنا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آج بھی گنج شہیدہ موجود ہے جہاں سارے شہداء کے لاشیں دفن ہے. اللہ اکبر. حسین کی پائیدی سیدھی جانے، زہیر بھی وہیں پر ہے، حبیب وہیں پر ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین